السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فہیم اکبر۔ آج ہم سورہ انفال کا جو پہلا درس ہے اس کی آیت نمبر 5 سے اس کی شروعات کریں، کیونکہ آیت نمبر 4 ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، تو یہاں سے ہم آیت نمبر 4 کو ڈیفائن کریں گے اور اس کے متعلق اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ: جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک مومنین کی ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی اس نکلنے کو، وہ تجھ سے جھگڑتے ہیں حق کے بارے میں حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد، جیسا کہ ان کو ہانکا جاتا ہے موت کی طرف اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، یعنی موت کو۔ اور جب اللہ تم سے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہاری ہوگی، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے کے یعنی بغیر اسلحے کے وہ تمہاری ہو جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو ثابت کر دے اپنی کلمات سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل ملیہ میٹ ہو جائے، اگرچہ یہ بات مجرمین کو ناپسند ہو۔ تو گائز میں ایک ایک ورڈ کا یہاں پہ آپ کو ترجمہ بتا ہوں۔ جیسے کما کا مطلب ہے جیسا کہ، اخرج کا مطلب ہے نکالا، اخرج کا میں جو کاف ہے اس کا ترجمہ ہے تم کو، ربک کا مطلب ہے تیرے رب نے، من بیتک تیرے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی ایک جماعت لَكَارِهُونَ اس کو ناپسند کر رہی تھی، یجادلونک وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے، فی الحق حق کے بارے میں، بعدما تبین اس کے ظاہر ہونے کے بعد، کأنما گویا کہ، یساقون انہیں ہانکا جاتا ہے، الی الموت موت کی طرف، یعنی انہیں موت کی طرف لے جایا جاتا ہے، وَهُمْ يَنْظُرُونَ اور وہ اس موت کو دیکھ رہے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب اللہ وعدہ کرتا ہے، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ 2 جماعتوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا کہ وہ، لَكُمْ تمہاری ہو جائے، وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے ہو، أَنَّ کہ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ بغیر اسلحے کے بغیر کانٹے کے، تَكُونُ تمہاری ہو جائے، تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ اللہ چاہتا ہے کہ ان یحق الحق کہ حق کو ثابت کر دے، بکلمات ہی اپنے کلمات سے، ویقطع اور کاٹ ڈالے، دابر الکافرین کافروں کی جڑ، لیحق الحق تاکہ حق کو ثابت کر دے، ویبطل الباطل اور باطل کو جھوٹ کر دے، ولو کرہ المجرمون گو مشرک ناخوش ہوں۔ تو بیٹا پہلی آیات کا جو شان نزول ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اس کا مطلب ہے کہ اور اے نبی جی یاد کیجئے اس وقت کو جب تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اور مومنین کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی۔ تو بیسیکلی یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ کس طرح غزوہ بدر وجود میں آئی۔ اصل میں سن 1 ہجری میں حضرت سعد بن معاذ مکہ آئے اور طواف کرنے کے لیے، وہ طواف کر رہے تھے کہ ابو سفیان نے انہیں روکا اور انہیں طواف نہ کرنے دیا، جس پر سعد بن معاذ نے ان کو کہا کہ اگر تم ہمیں طواف نہ کرنے دو گے تو ہم تمہاری تجارت کا راستہ جو شام جاتا ہے، مدینہ بیچ میں پڑتا ہے، مدینے سے ہم تمہیں روکیں گے اور تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ اتفاق سے سن 2 ہجری کا زمانہ آیا، اور سن 2 ہجری میں مکے کے جتنے بھی مشرکین تھے ان ساروں نے ایک قافلے کو شام کے لیے تجارت کے لیے روانہ کیا، اور ہر ایک نے اس تجارتی قافلے میں اپنا مال انویسٹ کے لیے ڈالا کہ ان کو بہت زیادہ نفع ہو، اور انہوں نے ابو سفیان کی سرداری میں اس قافلے کو بھیجا۔ یہ قافلہ چلا تو گیا اور وہاں جا کر اسے نفع ہوا، تو یہ واپس لوٹا اس حال میں کہ اس قافلے کے 50,000 دینار جو آج کل کی 26 کروڑ کی قیمت بنتی ہے۔ تو وہ جب آ رہا تھا تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ابو سفیان کے اس قافلے پر آپ نے حملہ کرنا ہے۔
اب چنانچہ وہ چھوٹا سا قافلہ تھا، کہتے ہیں کہ کل اس میں 70 سے اوپر لوگ تھے، جس میں سے 40 تو قریش کے سردار تھے بڑے بڑے، وہ اس قافلے کے اندر موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ بھئی جس کے پاس سواریاں موجود ہیں اور جو ابھی تیار ہے وہ میرے ساتھ چلا چلے۔ چنانچہ اب ہنگامی صورت تھی، باقاعدہ جنگ نہیں تھی، اس لیے بہت تھوڑے صحابہ تیار ہوئے۔ کہتے ہیں کہ 313 صحابہ اس جنگ کے لیے تیار ہوئے، اس قافلے کی سرکوبی کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ تعداد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے کہا اچھا یہ تو نیک فعال ہے، کیونکہ حضرت طالوت کے لشکر بھی 313 کا تھا۔ بہرحال یہ نکلے، اب نکلتے بدر کا مقام ہے، یہ وہاں آ کر پہنچے، کیونکہ یہاں سے سڑک جاتی ہے وہ سیدھا شام کو جاتی ہے، شام سے مکہ کو جاتی ہے، اور ابو سفیان اسی راستے سے آ رہا تھا۔ تو مسلمانوں نے وہیں پہ ان کا انتظار کیا کہ اگر یہ قافلہ آتا ہے تو اس پر حملہ کیا جائے۔ ادھر ابو سفیان بھی اس بات سے غافل نہیں تھا کہ راستے میں مدینہ آتا ہے اور مدینے پر حملہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے خطرے کو بھانپ لیا اور اسے پتہ چل گیا کسی طرح کے مسلمان کا لشکر ہم پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکا ہے، تو اس نے جلدی سے ایک ایلچی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور مکے پہنچو اور مکے والوں کو جلدی سے یہ پیغام دو کہ محمد نے تمہارے قافلے پر حملہ کر لیا ہے، اپنے قافلے کو بچاؤ۔ چنانچہ وہ ایلچی زمزم بن عمر غفاری جلدی سے مکہ پہنچا اور مکے والوں کو اس کی خبر دی۔ اب مکے میں اس خبر کا پہنچنا تھا کہ کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل نے غصے میں سب کو جمع کیا اور کہا کہ آج تو ہم مسلمانوں کو نیست اور نابود کر دیں گے، کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے اس قافلے پر بری نظر ڈالیں۔ چنانچہ انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں ابو سفیان بچ بچا کر ساحل کے راستے سے نکل آیا۔ ادھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا ہے، لیکن وہاں سے کفار کا قافلہ 1000 کا لشکر لیے آ رہا ہے، تو آپ نے سب صحابہ سے مشورہ کیا تو ان میں سے بعضوں کو تو بہت پریشانی ہوئی، اور انہوں نے کہا بھی تو ہم اتنے بڑے قافلے سے لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن کچھ جو ایمان والے تھے یا آپ صلی اللہ کی رائے تھی کہ اس قافلے سے لڑنا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے بیعت کی ہے اس بات پر کہ ہم اپنی جان آپ کے ہاتھوں دے دیں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی تقریر سے، حضرت ابو بکر کی تقریر سے خوش ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے تقریر کی کہ اللہ کے نبی آپ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں پر بیٹھ رہیں گے۔ بہرحال انصار نے جلدی سے نبی کے اس اشارے کو سمجھ لیا کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنا چاہتے ہیں، تو جلدی سے انصار کے سردار کھڑے ہو گئے۔ بعض روایت میں حضرت اسد ابن زرارہ، بعض روایت میں سعد ابن عبادہ آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کا اشارہ ہماری رائے کو معلوم کرنے کا ہے تو آپ سن لیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ بہرحال کچھ ایمان والے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں ابھی ایمان پکا نہیں تھا، تو ان کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ بہرحال مسلمانوں نے ہمت باندھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمت دلائی، تو پھر وہ اس بڑے قافلے سے بھڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جب ان کا آپنا سامنا ہوا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ اس مدد کے ذریعے سے کفار کو پسپا ہونا پڑا اور وہ وہاں سے بھاگے۔ چنانچہ اللہ پاک نے کھلی فتح مسلمانوں کو دی، اور اس جنگ میں مشرکین کے 70 لوگ قتل ہوئے اور 70 ان کو قید کیا گیا، یعنی مجموعی طور پر مسلمانوں کی جیت ہوئی، اور اس جیت نے مسلمانوں کی شان اور شوکت بڑھا دی۔ تو یہاں پہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تجھ کو تیرے رب نے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے بھڑ جائیں گے، اور کچھ ایمان والے اس کو ناپسند کر رہے تھے، اور وہ آپ سے لڑ رہے تھے حق کے آ جانے کے بعد، گویا کہ ان کو موت کی طرف، یعنی انہیں اپنی موت نظر آ رہی تھی کہ اتنا بڑا لشکر اصل میں مرنے کے مترادف ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ جل شانہ سے دعا کر رہے تھے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر فتح دیں گے، تو وہ 2 جماعت مشرکین کی جماعت تھی، کیونکہ یہاں پہ مشرکین کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک تو تجارتی قافلہ جس کا سردار ابو سفیان تھا، یہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا تھا، کیونکہ مسلمان تو اسی قافلے سے لڑنا چاہتے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی ہے انہا لکم وتودون ان غیر ذات شوکت،
تکون لکم کہ تم تو چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے کا بغیر ہتھیاروں والا لشکر ہم اس سے لڑیں، اتنے بڑے لشکر سے ہم نہ لڑیں، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اچانک تم کو ایک بغیر کسی پلاننگ کے نکالے اور پھر تم کو بڑے لشکر سے بھیڑا دے اور پھر تمہاری مدد کرے، فرشتے نازل کرے، تاکہ اللہ حق کو ثابت کر دے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ جاکو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ اگلی آیات میں لکھا ہوا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ تو اس آیات میں اللہ جل شانہ مسلمانوں کو مدد کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم اپنے رب کو تستغیثون، جب تم پکار رہے تھے ربکم اپنے رب کو، فاستجاب تو تمہاری سن لی اللہ نے، لکم انی ممدکم میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بالف من الملائکۃ مردفین 1000 فرشتوں کو بھیج کر جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آنے والے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے نہیں بنایا اس کو مگر خوشخبری، ولتطمئن به قلوبکم، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو مطمئن کرے، وما النصر، اور مدد تو الا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی اور 1000 فرشتے بھیجے، اور پھر آخر میں یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتے تو اس لیے بھیجے تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے، ورنہ تو اس جنگ میں اللہ خود مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو بیٹا اس سبق میں اتنا ہی، اس کے جو سوال اور جواب ہیں اس کا جو نوٹس ہیں وہ میں نے پہلے ہی لیکچر میں ڈسکرپشن میں لنک میں دے دیے تھے، تو جس کو نہیں ملے وہ کمنٹ کر لیں، انشاءاللہ میں پھر دوبارہ اس کے لیے اس کو دے دوں گا۔ تو اس میں یہ اس کے ورڈ میننگ، جو مشکل الفاظ اس کی میننگ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، اجازت دیجیے مجھے۔